دوستوں ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں آصفہ کے ساتھ اور میں ہوں آصفہ۔ پھر اسی پہ بس نہیں ہوئی، میری شادی جب ہو گئی اور میرے ہسبینڈ شروع میں اتنے برے نہیں تھے میرے ساتھ، اگرچہ انہوں نے شادی کی جو بھی پلان تھا، ارادہ تھا، وہ میں آگے کہیں آپ سے بعد میں بتاؤں گی کہ کیا تھا شادی کے پیچھے کا اصل کھیل۔ ایک تو یہی کھیل تھا کہ مجھے دراصل میری جنریشنل کرسز اور ٹراما سے کلیئر نہ کیا جائے، لیکن ایک بہت بڑا گیم تھا۔ میری شادی صرف یہی نہیں تھی بلکہ بہت کچھ تھا سب کے پیچھے بھی۔ ایک یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ کے پاس پیسہ تھا اور میرے ہسبینڈ کے پیسے پہ قبضہ کرنا اصل میری سسرالیوں میں سب سے بڑا پلان تھا، کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی اپنی فیملی کے کچھ جو بھی ان کے تھے انداز رہنے کے یا ان کے ملنے ملانے کے یا دینے دلانے کے پیسہ اتنا زیادہ میری ساس کی ڈیمانڈ ہوتی تھی نندوں کی سسرالیوں کی کہ وہ فیڈ اپ ہو گئے تھے۔ وہ واپس جو تھے وہ اپنے واپس آنا چاہتے تھے، لیکن ان کو شادی کا بہانہ بنا کر کے اپنی اولاد کر لو، اپنا بیٹا ہوگا تو وارث ہوگا تو ورنہ اتنا پیسہ کہاں جائے گا، یہ بہانہ بنا کے میرے ساتھ ان کی یہ بھی شادی کروائی گئی۔ ادھر ان کے پیسے پہ نظر تھی، ادھر مجھے پھنسانا تھا۔ میرے ہسبینڈ نے اپنی پوری فیملی کے لیے اتنا کچھ کیا، لیکن اینڈ میں ان سے ہماری خوشی، میرے ہسبینڈ کی کہنا چاہیے ہماری، کہ میرے ہسبینڈ کی خوشیاں نہیں برداشت ہوئیں۔ انہوں نے شادی ہوتے کے ساتھ جو جادو ٹونے کا زور بڑھایا وہ اتنا شدید تھا کہ ہمارا رشتہ صرف برائے نام رہ گیا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ شادی کے بعد ہمارے اوپر جادو ٹونے بہت زیادہ بڑھا دیے گئے، اور اس وقت جو تھا وہ جادو ٹونا میری اس منجلی نند کے بجائے میری نندوں میں جو سب سے چھوٹی نند تھی وہ کر رہی تھی، اور انہوں نے اتنا زیادہ کیا کیونکہ میرے ہسبینڈ ان کو پورا ماہانہ خرچہ ان کی فیملی کو دیا کرتے تھے، ان کے بچوں کو پڑھا رہے تھے، ان کے گھر ان کو پلاٹ دلوائے، ان کے گھر بنوائے، ان کے بچوں کو پڑھائے، یعنی میرے ہسبینڈ ماہانے خرچے دیا کرتے تھے اپنے بہن بھائیوں، جن کو بھی منی کی ضرورت ہوتی تھی وہ منی دیا کرتے تھے انہیں۔ تو جب ہماری شادی ہوئی تو شروع میں ہسبینڈ میرے ساتھ تھوڑا آئی ڈونٹ نو کہ وہ دکھاوا کر رہے تھے میرے ساتھ، شروع کا اچھا تھا یا یہ کہ تھوڑا بہتر تھا، یہ کہہ سکتی کہ شروع کے کچھ ٹائم تھوڑا بہتر تھا، لیکن میری جو چھوٹی ننند تھی اس نے یہ شروع کیا کہ میرے ہسبینڈ کا جو گھر تھا اس میں میں میرے ہسبینڈ اور ہماری ساس ہمارے ساتھ رہا کرتی تھی، تو وہ اس کے ویسے تو اتنا زیادہ کوئی میرے سسرالی نہیں آنا جانا، کیونکہ شادی کے ٹائم کچھ ایسی بات چیت ہوئی پیسے کے اوپر ہی جو جھگڑا بڑھا، تو کچھ میرے ہسبینڈ کے ساتھ ان کے بہن بھائیوں میں آپس میں جھگڑے ہوئے، تو کچھ بہن بھائی مل رہے تھے، کچھ سیپریٹ مطلب ساتھ تھے، کچھ ان سے الگ ہو گئے تھے، جو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ شادی کے دنوں میں ہی جھگڑے ہو گئے تھے ان لوگوں کے آپس میں، یعنی ولیمے والے دن ہمارے۔ تو میری چھوٹی ننند جو تھی ان کا ملنا تھا اور ان کو میرے ہسبینڈ پیسے دے رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے یہ سوچ کر کہ کہیں جو ہے یہ اپنی وائف کے ساتھ جو ہے یا ان کی وائف ان کو بہکانا دیں اور یہ پیسے دینا بند کر دیں، تو انہوں نے جو ہے وہ ہمارے اوپر جادو چلانے شروع کیا، اور انہوں نے ایوری تھرسڈے یعنی جمعرات کے دن جو ہے وہ ہمیں کڑھی اور کڑھی زردہ ایوری تھرسڈے ہمارے یہاں آ جاتا تھا، اور کہ آپ کو پسند ہے، بھائی کو پسند ہے، یقین مجھے واقعی کڑھی بہت پسند ہے اور زردہ بھی میں پسند کرتی تھی۔ تو شروع میں تو خیر میں نے لے لیا، لیکن حقیقت کہوں گی کہ جب وہ آیا ہے تو میں کچھ دن مطلب کچھ ویک تو کھا رہی، لیکن میرا دل بڑا پریشان تھا، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں کھاؤں، تو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا کیوں مجھے ہو رہا ہے کہ میں نہ کھاؤں۔ تو جب میں نے اس بارے میں سوچنا شروع کیا تو مجھے کچھ سائن ملنے شروع ہو گئے کہ یہ کھانا مت کھاؤ، اس پہ جادو، یہ کھانا مت کھاؤ، اس پہ جادو ہے۔ تو میں اتنی زیادہ پریشان ہونے لگی کہ میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں، تو میں اپنے آپ کو برا بھلا کہہ دیتی تھی کہ میں ایسا کیوں سوچتی، کوئی بہن اپنے بھائی پہ یا اپنے بھابھی پہ یا اپنی ہی ماں پہ آئی ڈونٹ نو، میں اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کس پہ جادو کر رہی، تو میں کہتی تھی کیوں کرے گی کوئی بیٹی اپنے گھر کی اپنے ہی فیملی کے اوپر کیوں جادو کرے گی، اپنے بھائی بھابھی کے اوپر۔ تو میں اپنے آپ کو برا بھلا کہہ کے وہ کھانا کھا لیا کرتی تھی، خود بھی، ہسبینڈ کو بھی اور ساس کو بھی دے دیتی تھی، اور یہ سلسلہ کئی مہینے چلا۔ اور مجھے باقاعدہ ایک بار تو جب میں شروع میں یہ مجھے سوال میرے ذہن میں آنے شروع ہوئے تو مجھے سائن بھی ملنے شروع ہو گئے، اور مجھے کہا گیا کہ کھانا پھینک دو، اس پہ جادو، اس کو مت کھاؤ۔ اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد کہ یہ والی بات مجھے پہلی والے فرسٹ ڈے ہی یہ چیز کہی گئی تھی، یا جب میں نے بہت زیادہ سوچنا شروع کیا تو مجھے یہ اشارے ملے، یہ چیز مجھے واقعی ابھی بھی نہیں یاد آ رہی۔ میں ابھی بھی سوچ رہی ہوں کہ
کچھ ویک کے بعد یہ سائن ملے تھے یا پہلی ہی بار مجھے ملے تھے، لیکن یہ اس وقت میں نے کئی آوازیں سنی تھی، نہ صرف یہ کہ ایک عورت مطلب فیمیل وائسز تھیں بلکہ میل وائسز بھی ساتھ میں تھیں. آئی ڈونٹ نو وہ کون تھے. وہ ساری میری اسپریچول ٹیم تھی جن میں میرے اینسسٹرز یا میرے اینجلز اور اسپرٹ گائیڈ شامل تھیں. کون تھیں میں نہیں جانتی. تو مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا. میں بس یہ بولی کہ میں کس کو سن رہی ہوں، کون مجھ سے بات کر رہا ہے. تو اس وقت مجھے یاد ہے انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے گائیڈ ہیں. تو میں یہ کہ کون گائیڈ، بس میں اتنا بولی کہ کون گائیڈ، کیونکہ مجھے یہ کہا گیا کہ میری جب شادی ہوئی اس سے پہلے مجھے میرا اپنا آپ بھلا دیا گیا تھا سب کچھ، تب میری شادی کروائی گئی. مجھے سب کچھ بھلا دیا گیا. مجھے میرا اپنا آپ، میری اپنی ٹوین لائف زندگی جو بھی رہی ہوگی مجھے نہیں معلوم. مجھے کچھ بھی نہیں یاد ہے حقیقت کہوں گی مجھے اپنے پاس لائفس کا. بلکہ بہت سی باتیں ایسی تھی کہ میں اکثر کہتی تھی، میں خود بھی کہتی تھی یہ بات شادی کے بعد بھی کئی بار، کہ پتہ نہیں میری شادی کیا ہوئی. میں بہت سی اپنی زندگی کی باتیں بھول گئی، لگتا ہے میں اپنا پاسٹ بھول گئی ہوں. اور وہ حقیقت تھا. اور وہ جب 2020 میں بتایا گیا تب میں واقعی رو رہی تھی. یہ باتیں تو میں خود بھی بول رہی تھی اپنے آپ.